كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. محترم حاضرین، میں جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے راستے میں، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی مثال بیان کی ہے، بڑی ہی نادر مثال بیان کی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، جو جائیداد، جو پراپرٹی، جو مال، جو گھر، جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر یہ تصور ہمارے دماغ اور ذہن میں آ جائے کہ یہ مال تو اللہ کا ہے، تو پھر اس کے راہ میں خرچ کرنے سے انشاءاللہ تکلیف اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مال تو اسی کا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جو کچھ ہم نے دیا ہے، پتہ یہ چلا کہ اللہ کا دیا ہوا ہے جو کچھ ہمارا یہ مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال بیان کی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، ایک ایسا دانہ جس کی 7 بالیاں ہوں، 7 سنابل، جس کی 7 بالیاں ہوں، پھر ان 7 بالیوں میں 100 دانے ہوں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کی مثال بیان کی، یعنی کہ ایک اگر آپ روپیہ خرچ کرتے ہیں تو گویا کہ وہ 700 روپے خرچ کرنے کے برابر ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ نے کہا اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ 700 کوئی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے، وہ گن گن کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے جتنا چاہے دے، اللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر ایک مالدار آدمی اگر کسی شخص سے کہے کہ آپ اس فلاں آدمی کو 100 روپے دے دیجئے، میں کل اس کے بدلے آپ کو 700 روپے دوں گا، تو وہ آدمی فوراً دے دے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ بھائی اس مال و دولت والا آدمی ہے، 100 روپے میں دے رہا ہوں، کل ہمیں 700 روپے مل جائیں گے، فوراً دے دے گا وہ۔ تو اب سوچئے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو وہی بات کہہ رہا ہے کہ ایک خرچ کریے ہم 700 دیں گے۔ اللہ رب العالمین کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو بھی کار خیر آپ اپنے لیے آگے بھیجیں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو آپ بہتر پائیں گے اور بہت بڑا اجر پائیں گے اس کے لیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کو بشارت دی ہے کہ انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ جو لوگ اپنے مالوں کو دن رات خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپے طور پر خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت سے نقطہ پتہ چلا ہمارے یہاں، ایک تو یہ حدیث ہے مشہور ہے کہ اس طرح خرچ کیا جائے کہ داہنے ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں کو نہ پتہ چلے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر کوئی چھپے طور پر خرچ کرتا ہے۔ لیکن بسا اوقات
اعلانیہ طور پر خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کیسے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اعلانیہ طور پر خرچ کیا 10,000 تو کوئی سبقت کر رہا ہے، وہ کہہ رہا نہیں بھائی میں اور زیادہ خرچ کروں گا، تو اس سے کیا ہے فائدہ ہو جاتا ہے. تو اعلانیہ طور پر خرچ کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. انشاءاللہ اس کی مثال ابھی آئے گی. صحابہ کرام میں کس طرح سے مسابقہ ہوتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا خرچ کرنے کا، اس کی مثال انشاءاللہ آئے گی. تو اللہ رب العالمین نے یہ مثال بیان کی، بشارت دی کہ جو لوگ اللہ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرتے ہیں، چھپے طور پر خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں دن کے اجالے میں دن رات خرچ کرتے رہتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر دنیا میں نہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَالٍ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. تو یہ ہمیں ذہن و دماغ سے نکالنا ہے کہ مال جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ خرچ کیے تو کم ہو گیا. جیسے کہ آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں، 5,000 روپے آپ نے دے دیا، خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں. بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے 5,000 ہمارے پاس کم ہو گئے، لیکن آپ اس کا حساب کریں، اس کا تصور کریں کہ اللہ کے پاس اس کا اجر کتنا بڑا آپ کو ملے گا. تو کمی نہیں ہے بلکہ زیادتی ہوتی ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. دو فرشتے روزانہ اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ تو خرچ کرنے والے کو اور مال عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ تو خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تباہ کر دے. تو کنجوسی اور بخیلی کرنے سے ہمیں فرشتے کی بد دعا ملتی ہے. اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے. کم زیادہ یہ اللہ کو منظور نہیں ہے کہ مطلب آپ کم کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اجر نہیں. جتنا ہے اتنا خرچ کیجیے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کثرت کا اعتبار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں دل کی خلوص کا اعتبار ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے، اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کرتا جا، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. اب بتائیے اگر کوئی خرچ کرنے والا، کوئی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خرچ کرتا ہے، تو اس کے مال میں کمی ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اس پر خرچ کر رہا ہے. اس کی کچھ مثالیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے صحابہ کرام کی زندگی میں. صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے راہ میں کس طرح خرچ کرتے تھے، ان کا جذبہ کیا تھا، اس کی چند مثالیں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی مثال مہاجرین مکہ کی مثال. ان کے پاس مال تھے، جائیداد، گھر بار، دکان، مکان، ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم ہوا کہ مدینہ کے لیے ہجرت کر جائیے، مکہ میں اب نہیں رہنا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، نبی کی خوشنودی کے لیے ان لوگوں نے مکہ کو چھوڑ دیا. اپنے گھر بار، جائیداد، پراپرٹی، اپنے آبا و اجداد، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. تو یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے. اپنے وطن کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، پھر اپنے گھر کو چھوڑنا. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنا محبوب مال نہ خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب مال پسند ہے۔ آپ کے نزدیک جو پسند مال ہے، پسندیدہ جو آپ کا مال ہے، وہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ ویسے تو ہر کوئی خرچ کر سکتا ہے، کوئی چیز خراب ہو گئی چلو اس کو صدقہ کر دو، کوئی چیز بیکار ہے کام کی نہیں ہے چلو اس کو صدقہ کر دو۔ وہ نہیں، اللہ کو منظور ہے کہ جو آپ کو پسند ہے وہ خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ آیت معلوم ہوئی۔ ان کا جذبہ دیکھیے آپ، مسجد نبوی کے سامنے ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا، باغیچہ تھا، اور اس کے اندر کنواں تھا، پانی نکلتا تھا، چشمے نکلتے تھے، لذیذ پانی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور جاتے تھے، وہاں پانی پیتے تھے، نوش فرماتے تھے اور آرام کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنا محبوب مال خرچ نہ کرو۔ اے اللہ کے نبی، میرے نزدیک میرا سب سے محبوب مال میرا یہ باغ ہے، اس سے محبوب میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ میں باغ اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں، آپ جسے چاہیں جہاں چاہیں خرچ کریں۔ انہوں نے باغ کی قربانی دے دی، باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ جذبہ دیکھیے، آیت نازل ہوئی، ان کو پتا چلا، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اپنا محبوب مال قربان کر دیا۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مہاجرین کے پاس تو کچھ نہیں تھا، گھر بار جائیداد تو سب مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے، بے سہارا بے یارو مددگار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا اور کہا کہ عبد الرحمن بن عوف آئے ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر مہاجرین بھی آئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات کروایا، بھائی چارگی کروائی، ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ تو سعد بن ابن ربیع رضی اللہ عنہ، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے گئے، اور گھر لے گئے اور کہا تعال اناصف کا، اے عبد الرحمن ابن عوف آئیے، یہ گھر اب تک ہمارا تھا، یہ جائیداد اب تک ہماری تھی، لیکن اب یہ ہمارا نہیں، اب اس میں آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا ہے، آدھا آدھا اور بانٹ لیں۔ انہوں نے اپنی جائیداد، کھیتی باڑی، دکان، مکان، ساری چیزوں کو آدھا آدھا کر دیا۔ ان کے سگے بھائی نہیں تھے۔ آج کے زمانے میں آپ معاشرے میں دیکھتے ہوں گے سگے بھائیوں میں امن رہتی، جائیداد کو لے کر مسئلے مسائل کوئی تک پہنچے رہتے، اور ان کا کیا تعلق تھا، کیا رشتہ تھا؟ صرف یہی کہ اللہ کے نبی نے مواخات کروا دیا تھا، بھائی چارگی کروا دی تھی، اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کہتے ہیں آؤ ہم لوگ بانٹ لیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا جائیداد مکان تو جانے دیجیے، اے عبد الرحمن بن عوف میری 2 بیویاں ہیں، ان بیویوں میں سے اگر کوئی پسند ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں اسے طلاق دے دوں، عدت کے بعد آپ اس سے نکاح بھی کر۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جذبہ! گھر، جائیداد، دکان، مکان، کھیتی باڑی وہ تو جانے دیجیے، اپنے بیوی کو بھی تقسیم کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کی مثالیں، ان کا ایمانی جذبہ
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ دیکھیے. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان مسابقہ ہوتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا کہ ہم زیادہ خرچ کریں. مشہور واقعہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا. عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا. تو ان دنوں اس دن ہمارے پاس مال بہت تھا، تو ہم نے جی میں سوچا اور کہا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیچھے کر دوں گا، اتنا مال خرچ کروں گا آج کہ ان کو پیچھے کر دوں گا. تو انہوں نے اپنے گھر کا آدھا مال لے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، بال بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا مثلہ، جتنا لایا ہوں اتنا چھوڑ آیا ہوں، یعنی آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لے کر آ گئے، اپنے گھر کا پورا مال لے کر چلے. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر اپنے بال بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ان کا جواب سنیے، کہا ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر آیا. گھر میں کچھ نہیں چھوڑا ہم نے، اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کے آیا. یہ جذبہ دیکھیے، خرچ کرنے کا جذبہ، اللہ کے راہ میں دینے کا جذبہ دیکھیے. گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، اور جواب میں کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا. جب اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا تو اللہ پھر دے گا. اسی طرح ابو عقیل رضی اللہ عنہ، یہ قبیلے بنو انیف سے تھے. ایک مرتبہ جہاد پر جانا تھا اور مجاہدین کو جہاد پر بھیجنا تھا، تو اس کے لیے مال جمع کرنا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کا حکم دیا صحابہ کو. صحابہ نے بہت سارا مال جمع کیا. یہ صحابی ابو عقیل رضی اللہ عنہ جو قبیلے بنو نیف سے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا، سوچا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہوا ہے اور مال دینا ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. آپ ان کا جذبہ دیکھیے. ایک یہودی کے باغ میں جا کر رات بھر مزدوری کی، پوری رات مزدوری کی جاگ کر، اور صبح جب ہوئی تو 2 ساغ کھجور لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہی ہے. اللہ کے نبی نے وہ کھجور لیے اور پورے مال پر ڈال دیا اور کہا کہ یہ سب سے بہتر. آپ سوچیں، اندازہ کریں، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، پوری رات مزدوری کی جاگ کر، اور جو ملا لے جا کر کے وہاں پر دے دیا. یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا خرچ کرنے کا. اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اپنے گھر پہ ایک آدمی کو بھیجا اور کہا جا کر کے دیکھو گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے. وہ صحابی جو تھے وہ جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں کا چکر لگائے. اس وقت 9 بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی. 9 بیویوں کے یہاں چکر لگا کے آ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کھجوریں اور پانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ سوچیں، وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی جو خاتم الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار، ان کے گھر میں 9 گھر میں، ایک گھر میں نہیں 9 گھر میں کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-2 3-3 دن فاقے میں گزر جاتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے. ان کے گھر سے کچھ نہیں ملا، کھجور اور پانی ملا تھا.
اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اب تو میں مہمان نوازی نہیں کر سکتا، گھر میں تو کچھ ہے نہیں اور مہمان کو کچھ کھلانا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا من یضیف حالا، کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے، کون اس شخص کی مہمان نوازی کرے گا، کون اسے کھانا کھلائے گا۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میں کھلاؤں۔ انہوں نے بھی گھر سے اجازت نہیں لی تھی۔ آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، گھر سے اجازت لینی پڑتی ہے، فون کرنا پڑتا ہے، انتظام کروانا پڑتا ہے نا، ویسے لے گئے تو بیوی غصہ کرے گی، یہ غصہ ہوگا، وہ دنیا بھر کی چیزیں، اور وہ لے کر چلے گئے مہمان کو لے کر گئے، گھر میں پہنچا اور کہا کہ میں ایک مہمان کو لایا ہوں، نے بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ مہمان کوئی اجنبی ہے بظاہر مگر وہ مہمان رسول ہے، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں۔ تو بیوی نے استقبال کیا، لیکن کہا گھر میں تو کچھ نہیں، گھر میں صرف اتنا ہے کہ بچے کھا لیں گے اور سو جائیں گے، ہمارے لیے بھی کچھ نہیں ہے، صرف بچوں بھر کا ہمارے پاس کھانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کریے، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیجیے، کھانا مت دیجیے۔ آپ جذبہ دیکھیں صحابی کا، اور فرما بردار بیوی کا بھی جذبہ دیکھیے، اس میں بیوی کی بھی قربانی ہے، خواتین اسلام نے کم قربانیاں نہیں دی ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے اب نہیں ہے تو ایک کام کریے، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیجیے۔ اور کھانا اتنا ہی تھا کہ وہ مہمان کسی طرح کھا لیتے، اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی بیٹھتے تھے کھانا کھانے، آج بھی ہے، عربوں میں بھی، ہمارے یہاں بھی ابھی پایا جاتا ہے، تھوڑی کمی آئی ہے، تھوڑا یعنی کمی اس طرح آئی ہے کہ اب جیسے کوئی مہمان آیا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کھانا وانا کھلا کر بھیج دیجیے، تھوڑی سی کمی آئی ہے، لیکن ابھی بھی ہے رواج کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی جو گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں کھانا کھانے، تھوڑی کمی آئی ہے مگر ہے ابھی بھی رواج، لیکن عربوں میں بہت شدت کے ساتھ ہے۔ اور میں نے کل درس میں بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑنے کا حکم دیا، نفلی روزہ اگر آپ ہے، کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائیے، روزہ توڑ دیجیے، نفلی روزہ ہے، اتنی عزت ہے مہمان کی۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ ہے نہیں اور ساتھ میں بیٹھنا پڑے گا، تو ہم کیا کھائیں گے، وہ کیا کھائیں گے، نہ ان کا پیٹ بھرے گا نہ ہمارا پیٹ بھرے گا، تو ایک کام کیجئے کہ کھانا رکھیے، جب ہم بیٹھے اور وہ بھی بیٹھ جائے تو چراغ بجھا دیجیے، اس زمانے میں چراغ ہی چلتا تھا، لائٹ تو تھی نہیں، چراغ بجھا دیجیے، اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا تو وہ کھانا کھاتے رہیں گے، میں بھی اپنے ہاتھ کو ڈالوں گا مگر کچھ نکالوں گا نہیں۔ سوچیں آپ ان کا جذبہ دیکھیں، میں اپنے ہاتھ کو ڈالوں گا لیکن نکالوں گا نہیں اس میں سے کھانا، اور وہ کھا لیں گے۔ بیوی نے ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد چراغ بند کر دیا اور مہمان کھاتے گئے، اور وہ ہاتھ ڈال ڈال کر نکال رہے تھے تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ میں بھی کھا رہا ہوں، اور وہ کچھ نہیں کھائے، بھوکے رہے۔ جب صبح ہوئی تو جب نکلے گھر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر ہنس رہے، اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے، اب دوسروں کی فکر میں لگے رہتے۔ تو یہ ان کا ایمانی جذبہ، خرچ کرنے کا جذبہ تھا۔ اسی طرح صحابیات بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ خواتین اسلام کی بڑی قربانیاں ہیں دین اسلام کو پھیلانے میں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں،
بڑی قربانیاں ہیں۔ سنن نسائی کی ایک روایت ہے، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان کے ساتھ میں ایک بیٹی تھی، تو اللہ کے اور اس بیٹی کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا، سونے کا بڑا کنگن تھا، اور غلیظین کا لفظ یعنی وزنی کنگن تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم اس کا زکوٰۃ نکالتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، زکوٰۃ تو نہیں نکالتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ تمہاری اس بیٹی کے ہاتھ میں اس کنگن کے بجائے آگ کا کنگن پہنایا جائے؟ اب ان کا جذبہ دیکھیے، وہ عورت فوراً اٹھی اور کنگن نکالا اور کہا لیجئے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں، آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کر دیں۔ انہوں نے وہیں پر وہ سونے کا کنگن جو ہے صدقہ کر دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، تو پہلے مردوں میں خطبہ دیا، اس کے بعد جا کر کے خواتین میں جا کر کے خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر عورتوں کو صدقہ کرنے پر ابھارا اور کہا کہ دیکھیے آپ لوگ عقل کے اعتبار سے عورتوں کو ذرا کم سمجھا گیا ہے، اور دوسری یہ کہ ایمان یا اسلام پر عمل کرنے کے لیے کچھ فطری ضرورت کی وجہ سے، بعض فطری چیزوں کی وجہ سے اسلام پر مکمل عمل نہیں ہو سکتا، مہینے میں 4-5 دن نماز روزے نہیں ہو سکتے، تو ایسی صورت میں اس کی بھرپائی اگر کرنی ہے یا اس کی بھرپائی کے لیے تم صدقہ کیا کرو۔ عورتوں سے کہا کہ تم خوب صدقہ کیا کرو اللہ کی راہ میں، اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے جو اسلام پر مکمل عمل نہیں ہو رہے، فرائض کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی برابر، کچھ فطری ضرورت کی وجہ سے، تو وہ صدقے کی وجہ سے آپ کی بھرپائی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے، ان عورتوں نے اتنا صدقہ کیا، اپنے کان کے زیورات، ہاتھوں کے سونے کے کنگن اور پیروں کے پازیب نکال کر اور حضرت بلال کی جھولی میں ڈال دیا، وہ دامن پھیلائے ہوئے تھے، پورا ان کی جھولی زیورات سے بھر گئی، اور کہا، ایک روایت میں بخاری میں نہیں دوسری روایت میں حال یہ تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ کا جو دامن کا جو ہاتھ تھا وہ تھکا جا رہا تھا، اتنا زیور خرچ کیا عورتوں نے۔ تو صحابیات بھی پیچھے نہیں ہٹی ہیں، یہ کچھ مثالیں ہیں، مثالیں بھری پڑی ہیں، صحابہ کرام کی مثالیں، صحابیات رضی اللہ عنہ کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ یہ چند مثالیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق دے، اور خلوص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق دے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کو کثرت مطلوب نہیں ہے، آپ 1 روپیہ خرچ کریں لیکن دل سے، اخلاص نیت کے ساتھ۔ میں نے واقعہ بیان کیا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، صحابی کے پاس پوری رات محنت کی، صحابہ نے بڑے بڑے مال خرچ کیے تھے، لیکن انہوں نے 2 سا کھجور لے کر آئے تھے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو بہتر قرار دیا۔ تو اللہ کو کثرت مطلوب نہیں ہے، اللہ کو دل کا جذبہ مطلوب ہے، دل کی نیت مطلوب ہے، آپ کے اندر کتنا اخلاص ہے وہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ مساجد، مدارس، یتیموں اور غریبوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو یہاں کے لوگ ہیں ان پر بھی، اگر کوئی آپ کے پاس باہر سے بھی آئے، دوسرے مدارس کے بھی، دوسرے مساجد کے بھی، ان پر بھی، ان کو بھی آپ دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں میں ہی صرف دیں، دوسروں کو بھی دیں، جو بھی مستحق ہو ان کو بھی دیں۔ ہوتا کیا ہے، جن کو جانتے ہیں انہیں کو دیتے ہیں، جو اجنبی ہیں، اب یہ جن مہمان کا میں نے تذکرہ کیا اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے، ان کو اجنبی تھے، اپنا مہمان بنایا، گھر میں کچھ نہیں تھا، دوسرے کے یہاں بھیجا،
تو آپ اجنبی کو بھی دیجیے، اور صرف اپنے تک محدود مت رکھیے، اس کو عام کیجیے، لوگوں میں خرچ کیجیے، خرچ کرنے کا ایک ماحول بنائیے، ایک دوسرے کو بھی تحفے ہدیے اس طرح سے خرچ کرنے کا ماحول بنائیے۔ عربوں میں ایک چیز یہ ہے کہ ان کے یہاں بخیل لفظ بہت بڑی گالی مانی جاتی ہے۔ عربوں میں بخیل سننا پسند نہیں کرتے، اپنے آپ کو بہت خرچ کرتے ہو، ان کو برا بھلا آپ کہہ دیجیے وہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آپ اگر ان کو بخیل کہہ دینا تو ان کو بہت غصہ آتا ہے۔ تو بخیلی یہ عیب کی چیز ہے، اسے دور کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ مساجد اور مدارس جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے تعاون سے چلتے ہیں، اس مسجد کا چندہ اس مسجد میں، اس مسجد کا اس مسجد میں، اس طرح سے مدارس کے بھی چندے جو ہے ایک دوسرے کے تعاون سے چلتے ہیں۔ تو آپ اپنے مسجد کا بھی خیال کریں، دوسرے کی مسجدوں کا بھی خیال کریں، دوسرے مساجد مدارس کا بھی خیال کریں۔ اس طرح سے آپ لوگوں میں ایک خرچ کرنے کا ماحول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے موٹے خرچ کرنے کو بھی قبول فرمائے، اور اس رمضان میں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔